السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ہاؤ آر یو؟ کیسی جا رہی ہیں اسٹڈیز آپ کی؟ اسٹوڈینٹس، ایز یو نو وی آر اسٹڈنگ دی ہیڈز آف انکم. شروع میں ہم نے دیکھا تھا کہ انکم ہیز بین ڈیوائڈیڈ انٹو ڈفرینٹ ہیڈز. وی ہیو اسٹڈیڈ سو فار انکم فرام سیلری، انکم فرام پراپرٹی، پراپرٹی انکم جس کو ہم کہتے ہیں، اینڈ انکم فرام بزنس. یہ تین ہم نے ہیڈس پڑھ لیے ہیں. انکم آف فرام بزنس از ویری امپورٹنٹ کیونکہ زیادہ جو ٹیکس جنریشن ہے وہ بزنس ایکٹیویٹیز سے ہی ہوتی ہے. اینڈ یو ہیو ٹو اپلائی دس نالج آن ٹیکسیشن مینجمنٹ ان دی بزنس اینڈ انڈسٹری. تو آپ کے لیے خاص طور پر انکم فرام بزنس از ویری امپورٹنٹ. یہاں میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ باقی ہیڈز امپورٹنٹ نہیں ہیں. آل ہیڈز آر امپورٹنٹ. آپ اگر بزنس میں بھی ہیں تو آپ کا ان مختلف ہیڈز سے سابقہ پڑتا رہے گا. آپ یو ول ریمین کنیکٹڈ ود آل دیز ہیڈز. تو بزنس میں اسٹوڈینٹس ہم نے اسٹارٹ لیا فرام دا بزنس اٹ سیلف، دا اسکوپ آف دا بزنس، ایمبٹ آف دا بزنس. کون کون سی ایکٹیویٹیز بزنس میں آتی ہیں، دوز ہیو بین ایکسکلوسیولی ڈیفائنڈ ان دی آرڈیننس. بزنس کا دیکھنے کے بعد یہ بزنس ہے. واٹ آر دا انکمز وچ آر ٹو بی ٹیکسڈ؟ آل انکمز، گینز، پروفٹس جنریٹنگ فرام بزنس آر ٹو بی ٹیکسڈ. اور بزنس کیا ہے وہ آپ نے دیکھ لیا. پھر آپ اگر بزنس کے لیے انکم ارن کر رہے ہیں اور اس انکم کو جنریٹ کرنے کے لیے، ارن کرنے کے لیے یو ہیو ٹو انکر سرٹن ایکسپینسز، دوز آر الاؤڈ. اب کچھ ڈیڈکشنز ہیں آپ نے دیکھا، دیز آر دا ڈیڈکشنز الاؤڈ. اسی کے ساتھ ہم نے دیکھا دیٹ دیز آر دا ڈیڈکشنز ناٹ الاؤڈ. سو یو ہیو ٹو ایکٹ اکارڈنگ ٹو لا. پروویژنز آف لا نے جیسے کہا ہے اس کے مطابق اگر آپ چلیں گے تو کوئی ڈیڈکشنز آپ کو الاؤ ہو سکتی ہیں. If you deviate from that, وہ ڈیڈکشن جو allowable ہے وہ that will be disallowed, that will be inadmissible, اس کی آپ کو اجازت نہیں ہوگی. تو یہ ان پروویژنس کا، ان لا کا، ان کا سمجھنا، ان رولز کا سمجھنا بہت ضروری. اگر انہیں آپ سمجھیں گے تو آپ صحیح ٹیکسیبل انکم پر پہنچ سکیں گے. یو کین کیلکولیٹ اینڈ کمپیوٹ دا کریکٹ ٹیکس لائبلٹی. ادروائز پھر آپ کے نوٹسز آئیں گے، آپ کو جانا پڑے گا ہیئرنگ کے لیے. اس کے بعد آپ کی ایڈیشنز بھی آپ نے دیکھا ہو جاتی ہیں ایٹ ٹائم اگر صحیح کمپیوٹیشن نہیں ہو. سو ٹو اوائڈ فرام آل دیز حاصل، آپ لوگوں کو صحیح طور پر سمجھنا چاہیے آل دا ریلیونٹ رولز اینڈ ریگولیشن اینڈ لاز. اور اس کی جب آپ صحیح طریقے سے اپلیکیشن کریں گے تو یو ول ناٹ ہیو اینی پرابلم. تو ہم نے بزنس میں دیکھا کہ ڈیڈکشنز وچ آر پرمیسیبل، ڈیڈکشنز وچ آر ناٹ پرمیسیبل انڈر لا. اس کے علاوہ اسپیشل ڈیڈکشنز کی بات ہوئی جس میں ہم نے ڈیپریسیشن کی بات کی، انیشیل الاؤنس کی بات کی، پری کمنسمنٹ ایکسپینسز کی بات کی، انٹینجیبلس کی بات کی. اس کے علاوہ سائنٹیفک ریسرچ اینڈ ادر اور بہت ساری ڈیڈکشنز کی بات. اب ان کو کیسے اپلائی کرنا ہے اس کو ہم نے کوشش کی کہ آل اسپیکٹس آف دا بزنس وہ کور ہو جائیں. ہم نے سول پروپرائٹرشپ کی بھی بات کی، انڈیویجولس کی بھی بات کی، ہم نے ایسوسیشن آف پرسنز کی کمپٹیشن کی بات بھی کی، فرم کی کمپٹیشن بھی کی، انڈیویجول پارٹنرز کی کمپٹیشن بھی کی، ریٹ پرپز کو کیسے اپلائی کیا جاتا ہے، اس کا کیا امپیکٹ ہے، یہ تمام چیزیں آپ کو بتائیں. کمپنیز کے کیسز بھی دیکھے کہ کمپنیز کی کمپٹیشن آپ کیسے کرتے ہیں. تو یہ تمام ایسپیکٹس سے ڈیپریسیشن کی بھی آپ نے کیلکولیشن کی. تو یہ مقصد یہ تھا کہ جو ڈفرینٹ پروویژنز آف لا آپ نے اسٹڈی کی ہیں، دس مے ناٹ بی دا جسٹ ٹیکسچوئل نالج. یہ آپ ٹیکسٹ نہیں پڑھ رہے تھے صرف، بلکہ اس ٹیکسٹ کو ریئل لائف سچویشن میں اپلائی کرنے کے قابل ہو سکتے. تو ہم نے اس کو اپلائی بھی کیا اور آپ لوگوں نے مختلف ایکسرسائزز کے ذریعے اس کو دیکھا. اب آپ کا کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ مزید ایکسرسائزز کیجئے
اس کی مشق کرتے رہیے تو پھر یہ آپ کو اس پر عبور حاصل ہوگا. صرف یہ پروویژن پڑھنے سے، یہ ٹیکسٹ پڑھنے سے یہ ٹیکس مینجمنٹ نہیں ہو سکتی. آپ کو اپنا اکاؤنٹنگ کا نالج بھی، آپ کو اپنا نالج وچ از گیون ٹو یو تھرو دا ڈفرینٹ پروویژنز آف لا، ان کو سب کو ملا کے جو ہے جب آپ آگے بڑھیں گے تو دین یو کین مینیج یور ٹیکس افیئر ان اے بیٹر وے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے ہم نے دیکھی. تو اب ہم انکم فرام بزنس سے ذرا آگے بڑھتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا ہیڈز آف انکم. اسٹوڈینٹس ہیڈز آف انکم تو آپ کو یاد ہوں گے کہ ہم نے 5 ہیڈز آف انکم کی بات کی تھی. تو اس میں سے 3 ہیڈز آف انکم یو ہیو اسٹڈیڈ: دا انکم فرام سیلری، انکم فرام پراپرٹی اینڈ انکم فرام بزنس. اس پر ہم نے ایکسکلوسیولی بات کی، بہت ڈیٹیل میں ہم نے بات کی. اب ہم ایک اور ہیڈ کی طرف موو کر رہے ہیں، دیٹ از دا کیپٹل گینس. 5 ہیڈز آف انکم آپ نے دیکھے تھے: سیلری، پراپرٹی، بزنس، کیپٹل گینس اینڈ انکم فرام ادر سورسز. تو ناؤ وی آر موونگ ٹورڈز کیپٹل گینس. یہ ایک ہیڈ آف انکم ہے. اب کیپٹل گین کیا ہے، اس کا اسکوپ کیا ہے، کہاں کیپٹل گین پر آپ ٹیکس چارج کر سکتے ہیں، کہاں پر ایگزیمپشنز ہیں، کہاں پر آپ کو امیونٹی ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ اسٹڈی کریں گے تو پھر آپ اس کو اپلائی کر سکیں. سب سے پہلے واٹ از دا کیپٹل گین. اگر اس کو دیکھا جائے تو اٹ لکس ٹو بی ویری ایزی. کیپٹل گین اگر آپ پوچھیں تو آپ کو کہا جا سکتا ہے اٹ از دا گین arising on the disposal of a capital asset. بات اتنی سی ہے لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس کا اسکوپ بہت وائڈ ہے. گین arising out of the disposal of a capital asset، کیپٹل گین اتنا ہی، لیکن اس کے بہت ساری جہتیں ہیں، بہت ساری ڈائمینشنز ہیں. وہ سب کو جب ہم دیکھیں گے تو پھر ہم اس بات پر پہنچیں گے کہ کیپٹل گین کیا ہے، گین کیا ہے، گین کب ارائز ہوتا ہے، ڈسپوزل کیا ہے، کیپٹل ایسٹ کیا ہے. ان تمام چیزوں کو ہم سمجھیں گے تو پھر ہم صحیح کیپٹل گین پر پہنچ سکیں. تو اٹس ناٹ اونلی دیٹ دا آپ کہیں جی کیپٹل گین ارائزنگ آؤٹ آف دا ڈسپوزل آف کیپٹل ایسٹ. جب تک ہمارے ذہن میں وہ تمام اسپیکٹس نہ ہوں، وہ سب چیزیں نہ معلوم ہوں، تو اس وقت تک ہم صحیح گین جو ہے یا کیپٹل گین وہ ہم کیلکولیٹ نہیں کر سکتے. ہاؤ ٹو کیلکولیٹ، ہاؤ ٹو اپلائی، اور اس پر ٹیکس لائبلٹی کیسے آپ نے ورک آؤٹ کرنی. سو کیپٹل گین کی جو ڈیفینیشن ہے پہلے وہ آپ دیکھ لیجئے. تو آپ سلائڈ پر دیکھیے دیر دا ڈیفینیشن ایز گیون ان ٹیکس. کیپٹل گین پہلے وہ دیکھ لیجئے پھر میں آپ کو سمجھاتا ہوں. سبجیکٹ ٹو دس آرڈیننس، بات یہاں سے شروع ہو رہی ہے. سبجیکٹ ٹو دس آرڈیننس again arising on the disposal of a capital asset by a person in a tax year other than gain that is exempt from tax under the ordinance shall be chargeable to tax under the head capital gain. اب یہ بات شروع ہو رہی ہے subject to this ordinance. اب یہاں یہ بھی بتا دیا کہ gain arising on the disposal of a capital asset، لیکن ساتھ میں شرط لگا دی ہے سبجیکٹ ٹو دس آرڈیننس کہ آرڈیننس میں اس کے علاوہ اگر کچھ پرووائڈ کیا گیا ہے تو یو ول ٹیک دیٹ آلسو انٹو اکاؤنٹ. یہ بات یہاں پر جو ہے ایکسکلوسیو نہیں ہے. اس کے علاوہ اگر کچھ دیا گیا ہے آرڈیننس میں تو یہ دس از سبجیکٹ ٹو دیٹ، یہ کنڈیشنل ہے اس بات کے. تو یہ سبجیکٹ ٹو دی آرڈیننس وہ کیا کنڈیشنز ہیں، وہ کیا صورتحال ہے، اسے بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا. اس کے علاوہ اگر گین ارائز ہو رہا ہے، ڈسپوزل ہو رہی ہے، ڈسپوزل بھی کیپٹل ایسٹ کی ہو رہی، لیکن ڈیفینیشن یہ کہتی ہے اگر ایگزیمپشنز آپ کو دے دی گئی ہیں لا میں، آپ نے بہت ساری ایگزیمپشنز پڑھی، ہم نے سیکنڈ اسکیجول میں دیکھا پارٹ 1 آف سیکنڈ اسکیجول دیٹ ڈیلز ود دی ایگزیمپشن. تو آپ نے ایگزیمپشنز میں دیکھا پہلے بھی کہ بہت ساری ایگزیمپشنز ہیں. اب کیپٹل گین سے کون سی ایگزیمپشن ہے وہ ہم نے دیکھنا ہے. سو this definition is subject to the other provisions of this ordinance, and also if exemptions are allowable under law تو وہ exemptions available ہوں گی اور ان exemptions پر ظاہر ہے ٹیکس نہیں ہوگا. when an income is exempt from tax so there will be no tax on that. تو اس definition میں دو باتیں ہیں کہ this is subject to the ordinance and there are also some exemptions available
تو وہ کون سی سچویشنز ہیں, کون سی ایگزامشنز ہیں, وہ ہم آگے چل کر دیکھیں. سو اسٹوڈینٹس, اب کوشچن یہ رائز ہوتا ہے کہ یہ کیپٹل گین کیسے کمپیوٹ کریں, اس کو آپ ورک آؤٹ کیسے کریں. دیٹس ویری سمپل. اگر آپ دیکھیں تو آپ کہیں گے کہ اس سے تو آسان چیز ہی کوئی نہیں. تو لیکن یہ بات یہیں پر ختم نہیں ہو جائے گی. دس از ویری ایزی, لیکن اس ایزی کے ساتھ بہت ساری چیزیں ہیں وہ بھی بہت آسان. وہ اس کو مشکل نہیں بناتے, لیکن ان سب کو ساتھ ساتھ چلنا, تو ان کا سمجھنا وہ بڑا ضروری. تو ایک فارمولہ دے دیا گیا ہے, آپ کو فارمولہ ملے گا, آپ کو سلائیڈ پر بھی فارمولہ نظر آ رہا ہے. کیپٹل گین shall be computed in accordance with the following formula. A minus B. A کیا ہے اور B کیا ہے. A is the consideration received by the person on disposal of the capital asset. Capital asset جب آپ dispose of کرتے ہیں تو اس سے آپ کو کتنا پیسہ ملتا ہے, اس سے کیا consideration ملتی ہے, what is the amount you receive. And B is the cost of the asset. How easy it is. اس کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے جب آپ نے ڈسپوز آف کیا تو آپ کو اس کا کیا ملا اور کتنے میں آپ نے خریدا تھا, خریدا کہہ لیجئے, لیکن اس کی کاسٹ کیا تھی when it came to you. اس کی کاسٹ کیا تھی اور اس کو آپ نے کتنے پہ ڈسپوز آف کیا, اس کا جو ڈفرنس ہے دیٹ از دا کیپٹل گین. سو ہاؤ سمپل اٹ از. یہ بہت سمپل ہے, نو ڈاؤٹ ان اٹ, لیکن اس سمپلسٹی کے ساتھ ساتھ کچھ باتیں ہیں. میں یہ تو نہیں کہوں گا کوئی کمپلیکیشنز ہیں, میں صرف یہ کہوں گا اور ایسپیکٹس جو ہیں ان کو سمجھنا, ان کو جاننا اور ان کو اپلائی کرنا, دیٹ از ایکولی امپورٹنٹ. وہ بھی بہت آسان ہے, یہ بھی آسان ہے, لیکن سب کو یاد کرنا یہ بھی آپ کے لیے آسان ہونا چاہیے. دیٹ شوڈ ناٹ بی ڈیفیکلٹ فار یو. سو لیٹس موو آن کہ کیا پوزیشن ہے کیپٹل گین میں, کیا کیا چیزیں ہیں. اب یہ کمپیوٹیشن ہو رہی ہے کیپٹل گین, اب اس میں کچھ چیزیں مزید شامل کر دی گئی. پہلی تو بات کی A مائنس پی, اب وہاں ایک بات یہ کی جا رہی ہے, if capital asset has been held by a person for more than 1 year, the gain shall be considered as 3/4 of the total capital gain derived on disposal of the capital asset. اب یہ بات ایڈ کر رہے ہیں, کیپٹل گین آپ نے کہا کہ کنسیڈریشنز جو آپ کو ملی مائنس دی کاسٹ آف دی ایسٹ, دیٹ از دا کیپٹل گین. اب اس میں یہ بات ایک ایڈ کی جا رہی ہے کہ اگر کوئی کیپٹل ایسٹ دیٹ ریمینز ود اے پرسن فار مور دین 1 year اور اس کے بعد وہ اس کو ڈسپوز آف کرتے ہیں, تو جو کیپٹل گین ہوگا اس کا 3/4 دیٹ ول بی چارجیبل ٹو ٹیکس. ود ان 1 year اگر ڈسپوز آف کر دیا تو ہول اماؤنٹ ول بی چارجیبل. If that remains with the person, then 3/4 of that amount that will be chargeable to tax. یہ آپ کو ایگزامپل نظر آ رہی ہے. ایگزامپل میں یہ بتایا گیا ہے کہ سے on a disposal there is a capital gain of 100,000 rupees. آپ کو سے کنسیڈریشن جو ریسیو ہوئی وہ 200,000 جب ڈسپوز آف کیا, آپ کی جو کاسٹ تھی وہ 100,000 روپیز. اس کا مطلب ہے آپ کا کیپٹل گین 100,000 روپیز. اب اگر وہ کیپٹل ایسٹ جو آپ نے ڈسپوز آف کیا دیٹ ریمینڈ ود یو فار مور دین 1 year, 100,000 ول ناٹ بی چارجیبل ٹو ٹیکس. ٹیکس 100,000 پر نہیں لگے گا. یہ جو رعایت دی گئی جو ابھی آپ کو پروویژن بتائی اس کے مطابق 3/4 آف دیٹ اماؤنٹ, تو 100,000 کا 3/4 کیا ہوگا, دیٹس ویری ایزی, یو کین ورک اٹ آؤٹ, دیٹ کمز ٹو 75,000. تو کیپٹل گین تو 100,000 ہے. چونکہ یہ کیپٹل ایسٹ 1 سال سے زیادہ کسی کے پاس رہا ود دیٹ پرسن اور پھر ڈسپوز آف کیا گیا, تو 3/4 آف دیٹ اماؤنٹ دیٹ ول بی چارجیبل ٹو ٹیکس. تو یہ اماؤنٹ آپ دیکھ رہے ہیں دیٹ کمز ٹو 75,000 روپیز. یہ بات آپ کو کلیئر ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, ان کو اگر آپ سمجھتے جائیں گے, انہیں آپ ساتھ رکھیں گے تو یو ول ناٹ فیس اینی ڈیفیکلٹی. سو اسٹوڈینٹس نیکسٹ پوائنٹ از, یہ آپ سلائیڈ پر دیکھیے کہ وہ کیا پوائنٹ ہے, اس میں پھر آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. نو اماؤنٹ شیل بی انکلوڈیڈ ان دی کاسٹ آف دی کیپٹل ایسٹ. کاسٹ آف دی ایسٹ ہم نے اے مائنس پی میں بی کو کہا تھا کاسٹ آف. فار اینی ایکسپینڈیچر انکرڈ بائی اے پرسن ویئر اے کیپٹل ایسٹ بیکمز دی پراپرٹی
of the person as outlined below. اب وہ کہتے ہیں کہ کاسٹ میں جو بی میں کوئی کاسٹ شامل نہیں کی جائے گی اگر وہ کیپٹل ایسٹ جو طریقے بتائے گئے ہیں اس طرح آپ تک پہنچا ہے. اب وہ کیپٹل ایسٹ کیا سچویشنز ہیں, وہ جو آؤٹ لائن بلو کی بات ہو رہی ہے پہلے ہم وہ دیکھ لیں. انڈر اے گفٹ اور ویل, ایک کیپٹل ایسٹ وہ ایک گفٹ یا ویل کے طور پہ کوئی وراثت میں کوئی آ جاتا ہے, انہیریٹنس میں آ جاتا ہے, یا ویل ہے کسی نے وہ جو اماؤنٹ ہے کسی وصیت کے ذریعے وہ ٹرانسفر ہو رہی ہے کسی کو, وہ کیپٹل ایسٹ, ناٹ دی اماؤنٹ بٹ دا کیپٹل ایسٹ, یا گفٹ کے ذریعے کوئی آیا ہے تو یہاں پہ بی میں کوئی کاسٹ کوئی ایکسپینڈیچر اس میں شامل نہیں ہوگا. اس کے علاوہ جیسے میں نے بتایا سکسیشن میں, انہیریٹنس میں, اگر آپ کو وراثت میں کوئی چیز مل رہی ہے, اور کیا سچویشن ہیں, دوز ہیو بین آؤٹ لائن. وہ دیکھیے a distribution of assets on dissolution of an association of person. اگر ایسوسیشن آف پرسن کی ڈیزولوشن ہوتی ہے تو اس صورت میں بھی یہ پرنسپل جو ہے وہ اپلائی ہوگا. یو گیٹ این ایسٹ آن دا ڈیزولوشن آف این ایسوسیشن آف پرسن, واٹ وڈ ہیپن. آپ یہ سچویشن دیکھ لیجیے, دین آئی ول ایکسپلین اٹ ٹو یو. آن ڈسٹریبیوشن آف ایسٹس آن لیکویڈیشن آف اے کمپنی. اب ڈسٹریبیوشن آف ایسٹس ہو رہی آن دا لیکویڈیشن آف اے کمپنی. اگر ان سچویشن میں آ رہا ہے تو وہاں پہ کاسٹ کی بات نہیں ہوگی. وہاں پر کیا پرنسپل ہوگا, دا فیئر مارکیٹ ویلیو آف دا ایسٹ آن دا ڈیٹ دی ٹرانسفر اور ایکوزیشن بائی دی پرسن شیل بی ٹریٹڈ ٹو بی دی کاسٹ آف دی ایسٹ. تو ان سچویشن میں کاسٹ جو ہے فیئر مارکیٹ ویلیو آن دا ڈیٹ آف دی ایکوزیشن, جس دن وہ ایکوائر کر رہے ہیں وہ کاسٹ ہوگی. تو یہ آگے آپ جا کے دیکھیں گے مختلف سچویشنز میں کہ آپ کو ایگزامشن بھی حاصل ہے. اگر کوئی آپ کو گین ہوتا ہے, یہی میں آپ کو بتاتا چلوں تاکہ آپ کو کنفیوژن نہ ہو. ایگزامشن ہم دیکھیں کہ یہاں پر کاسٹ نہیں ہوگی کوئی ان سچویشنز میں. اب گفٹ میں ہے آپ کو کاسٹ کا نہیں پتا ہوگا, کوئی سکسیشن میں ہے کاسٹ کا نہیں پتا ہوگا, کوئی ایسوسیشن آف پرسن جو ہے وہ وائنڈ اپ ہو جاتی ہے کمپنی, آپ کو کچھ ملتا ہے. اسی طرح کوئی کمپنی جو ایسوسیشن آف پرسن از ناٹ اے کمپنی, اے او سی فرم آپ کی پارٹنرشپ وہ وائنڈ اپ ہو جاتی ہے. کوئی آپ کی کمپنی جو ہے وہ لیکویڈیٹ ہو جاتی ہے. تو واٹ وڈ ہیپن, کیا کاسٹ آپ لیں گے ان صورت میں, دیٹ ول بی دا فیئر مارکیٹ ویلیو آف دا کیپٹل ایسٹس جو آپ کو ملے. تو وہ جو رائٹ آپ کا شیئرز کا وہ بھی کیپٹل ایسٹ ہے. وہ اب ہم دیکھتے ہیں, ابھی ہم نے کیپٹل ایسٹ کی تو بات نہیں کی کہ کیپٹل ایسٹ ہے کیا, تو آپ سمجھ سکیں گے کہ کیپٹل ایسٹ کیا چیز ہے اور کیپٹل ایسٹ میں کیا ڈفرینس. تو یہ ان میں کاسٹ شامل نہیں ہوگی, کمپیوٹیشن کی بات ہو رہی. آگے دیکھتے ہیں کہ واٹ از دا سچویشن with regard to the capital gain. اب بات ہو رہی ہے کہ deduction of losses in computing the amount chargeable under the head capital gain. ہم capital gain کی بات کر رہے ہیں. جیسے ہم نے losses کی بات کی بزنسز میں, یہ disposal of capital asset سے آپ کو gain ہو رہا ہے. disposal of capital asset میں آپ کو loss بھی ہو سکتا ہے, تو اس کو آپ capital loss کہیں گے. لاس اگر کہیں ہوگا تو وہاں پر آپ کو ڈیڈکشن الاؤ ہوگا. سو اسٹوڈینٹس, یہاں پر بات ہو رہی ہے ڈیڈکشن آف لاسز ان کمپیوٹنگ دی اماؤنٹ چارجیبل انڈر دی ہیڈ کیپٹل گین. کہ اگر کوئی لاسز ہوتے ہیں ڈسپوزل سے تو وہاں کیا پوزیشن ہوگی. ڈیڈکشن شیل بی الاؤڈ ایز انڈر سیکشن 38 میں بتایا ہے کہ فار اینی لاس آن ڈسپوزل آف دا کیپٹل ایسٹ بائی دی پرسن ان دا ایئر, یہ ڈیڈکشنز الاؤ ہوں گی فار اینی لاسز وچ آر انکرڈ. کہ آپ نے لاس کیسے ہوگا, آپ نے کیپٹل ایسٹ ایکوائر کیا سے 200,000, سیل آپ نے کیا تو 150,000 میں اس کو ڈسپوز آف ہوا, تو یہ جو 50,000 کا جو ڈفرینس ہے دیٹ از دی لاس. تو یہ لاس ایز ڈیڈکشن الاؤیبل ہوگا. سیکشن 38 کیا کہتا ہے, ڈیڈکشنز تو الاؤیبل ہیں لیکن بعض سچویشن میں ڈیڈکشنز الاؤ نہیں ہوں گے, لاس آپ کو الاؤ نہیں ہوگا. نو لاس شیل بی ریکگنائزڈ,
under the ordinance means income tax ordinance 2001 on the disposal of the following capital assets. اب ڈیڈکشنز الاؤ ہیں لیکن ساتھ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ کیپٹل ایسٹ جو ہیں ان کو ڈسپوز آف کریں گے تو وہاں پہ کوئی ڈیڈکشنز آپ کو نہیں ملیں گے کہ آپ کہیں لاس ہو گیا. ان میں لاس جو ہے وہ کنسیڈر نہیں کیا جائے گا. اب آپ کو میں یاد کرا دوں جہاں سے ہم نے بات کی تھی, سبجیکٹ ٹو دی آرڈیننس. اب یہ ساری چیزیں سبجیکٹ ٹو دی آرڈیننس ہے. ابھی ہم نے بات کی تھی کہ لاس جو ہے وہ ڈیڈکشن کے طور پہ لاؤ. اسی سیکشن کی میں ایک سب سیکشن کریٹ کر دیا گیا ہے کہ یہ لاس آپ کو الاؤ نہیں. وہ کون سی سچویشن جب ڈسپوز آف کی جائے گی کوئی پینٹنگ, کوئی ڈرائنگ, یہ چیزیں جو ورک آف آرٹ, ان کو اب آپ ڈسپوز آف کریں گے تو اگر اس سے آپ کو لاس ہوتا ہے تو وہ لاس پر آپ کو ڈیڈکشن الاؤیبل نہیں. اسی طرح جیولری پر آپ کہیں لاس ہو گیا, نو لاس ول بی الاؤیبل. کوئی مینوسکرپٹ ہے, کوئی فولیو ہے, کوئی بک ہے, نو لاس ول بی کنسیڈر. پوسٹیج اسٹیمپ ان کے ڈسپوزل پر کوئی لاس کنسیڈر نہیں ہوگا. کوائنس اور میڈیلین, اینی اینٹیک, کوئی اینٹیکس جو ہیں ان پر کہیں ہمیں لاس ہو گیا تو دیٹ ول ناٹ بی کنسیڈرڈ انڈر لا. لا کہتا ہے کہ اس پر آپ کو لاس نہیں ہو سکتا. جو بات ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ اس پر اگر آپ کو لاس ہوا بھی ہے تو وہ کنسیڈر نہیں کیا جائے گا لاس. وہاں آپ کو ڈیڈکشن الاؤ نہیں, کمپیوٹیشن کی بات ہو رہی. تو ان دس ڈسپوزل آف دیز کیپیٹل ایسٹس پہ اگر لاس ہوتا ہے تو نو ڈیڈکشن ول بی الاؤڈ. یہ اسٹوڈینٹس آپ کیپیٹل ایسٹ دیکھتے ہیں کیا ہے. واٹ از اے کیپیٹل ایسٹ؟ بات ہم نے یہ کی تھی کہ کیپیٹل گین کیا ہے. کیپیٹل گین از دا گین ارائزنگ آؤٹ آف دا ڈسپوزل آف دا کیپیٹل ایسٹ. تو ابھی تک ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ کیپیٹل ایسٹ کیا ہے. واٹ از اے کیپیٹل ایسٹ؟ کیپیٹل ایسٹ کی جنرل ڈیفینیشن سے شاید آپ کو اندازہ نہ ہو کہ کیپیٹل ایسٹ کیا ہے. اینی وے وی ہیو ٹو اسٹڈی دیٹ. Capital asset means property of any kind held by a taxpayer, whether are not connected with business, but does not include the following. Property of any kind. اب یہ بڑا وائڈ اسکوپ ہے, اس سے آپ سمجھیں گے ہر چیز ہی کیپیٹل ایسٹ ہے. نہیں, ایسا نہیں. اسی میں پہلے انہوں نے بتا دیا ہے, ابھی یہ نہیں بتایا کہ کیپیٹل ایسٹ میں کیا کیا انکلوڈ ہے. اس بات سے شروع ہو رہے ہیں کہ کیپیٹل ایسٹ سے کیا کیا ایکسکلوڈ کر دیا گیا. تو واٹ از ایکسکلوڈیڈ فرام دی ڈیفینیشن آف دی کیپیٹل ایسٹ, کہ یہ کیپیٹل ایسٹ نہیں ہے جو ہم دیکھنے جا رہے ہیں. واٹ آر دوز؟ دیز آر دی ایسٹس which have been excluded from the definition of the capital asset. یا اس کو آسان طور پہ یہ سمجھ لیجئے کہ ڈیفینیشن کی بات نہیں ہے, ان ایسٹس کو کیپیٹل ایسٹ نہیں سمجھا جائے گا اور ان کی ڈسپوزل سے کوئی کیپیٹل گین نہیں ہوگا. تو دیٹس کلیئر. یہ آئٹمز اب دیکھیں. اینی اسٹاک ان ٹریڈ, آپ کا کوئی اسٹاک ان ٹریڈ ہے, اگر اس کی ڈسپوزل ہو رہی ہے تو یہ کیپیٹل گین نہیں. اب آپ سمجھ سکیں گے کہ کیوں ایسا کیا گیا. دیٹ ول ناٹ بی دا انکم انڈر دی ہیڈ کیپیٹل گین. آپ کا اسٹاک ان ٹریڈ ہے, یو آر ان ٹریڈ, یو آر ان بزنس, اس کو ڈسپوز آف کر رہے ہیں, اس کو سیل کر رہے ہیں, اس سے آپ پروفٹ ارن کر رہے ہیں, اس سے آپ کو کوئی گین ہو رہا ہے, اس سے انکم ہو رہی ہے. دیٹ ول کم انڈر دی ہیڈ انکم فرام بزنس. That will not be the capital gain. Any stock in trade, اگر اس کی کوئی ڈسپوزل ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے, لیکن اسٹاک ان ٹریڈ میں اسٹاکس شامل نہیں ہیں. اسٹاک ایکسچینج کے اسٹاکس یا جن کو آپ شیئرس کہتے ہیں, those are not included in it. تو کنزیومیبل اسٹورس, را مٹیریل held for the purpose of business, اگر یہ اسٹاک ان ٹریڈ اینڈ ادر these are for the purpose of business, تو ان کی ڈسپوزل پر آپ کو جو گین ہوگا, these are not the capital assets. یہ کیپیٹل ایسٹس ہیں ہی نہیں, ان کو اس سے ایکسکلوڈ کر دیا گیا. کیونکہ کیپیٹل ایسٹ کی ڈسپوزل ہوگی تو وہ کیپیٹل گین ہوگی. وہ کہتے ہیں اسٹاک ان ٹریڈ از ناٹ اے کیپیٹل ایسٹ, آپ اس کو ایسے سمجھ لیجیے. تو اس کی ڈسپوزل ہوگی تو اس میں کیپیٹل گین نہیں ہوگی. اس کے علاوہ کون سے ایسٹس ہیں جن کو آپ کیپیٹل ایسٹس کے طور پر ٹریٹ نہیں کریں؟ دیکھیے گا, اینی پراپرٹی with respect to which the person is entitled to a depreciation. آپ نے ڈیٹیل میں پڑھا under the head income from business کہ آپ کو ڈیپریسیشن الاؤ, اور آپ کو یاد ہوگا کہ ڈیپریسیشن کس وقت الاؤ ہوتی. ڈیپریسیشن is allowable, is admissible, is permissible only
when that asset has been wholly used for business. جب آپ کسی ایسٹ کو بزنس کے لیے استعمال کریں گے, wholly that has been used for business, تو وہ جو ایسٹ ہے اس پر آپ ڈیپریسیشن کلیم کر سکتے ہیں. So you cannot claim depreciation if that asset has not been used for business. اب یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر کوئی ایسٹ بزنس پرپزز کے لیے استعمال کیا گیا ہے تو دیٹ ایکسپینس از الاؤڈ آن دیٹ, لیکن اگر آپ اس کو ڈسپوز آف بھی کرتے ہیں اور اس پر کوئی گین ہوتا ہے, دیٹ ول کم انڈر دیٹ ویری بزنس, دیٹ ول کم انڈر دی ہیڈ انکم فرام بزنس. آپ نے اپنے ایکسرسائز میں دیکھا تھا گین آن دا سیل آف این ایسٹ, وہ جو گین ہوا تھا وہ آپ نے اپنے بزنس انکم میں لیا تھا, تو دیٹ ول ناٹ بی کیپیٹل گین بیکاز دیٹ ایسٹ از ناٹ اے کیپیٹل ایسٹ. تو یہ بات آپ کو کلیئر ہو گئی ہوگی. میں نے اس ایگزامپل سے بھی آپ کو بتایا کہ دیٹ از یوزڈ فار دا بزنس. جو کوئی ایسٹ بزنس کے لیے استعمال ہو رہا ہے تو وہ دیٹ اف دیر از اینی گین, دیر از اینی انکم, دیٹ وڈ کم انڈر دی ہیڈ انکم فرام بزنس, ناٹ انڈر دی ہیڈ کیپیٹل گین, کیونکہ یہاں پر اس ایسٹ کو کیپیٹل ایسٹ سے باہر نکال دیا. دیٹ از ناٹ اے کیپیٹل ایسٹ. آگے دیکھیے گا اسٹوڈینٹس, اینی اموویبل پراپرٹی. پہلے آپ بات شروع کی تھی پراپرٹی آف اینی کائنڈ, تو آل پراپرٹیز نہیں, ایسی بات نہیں. اموویبل پراپرٹی از ناٹ انکلوڈیڈ ان, لیکن اس میں ایکسکلوژن ہے, ایکسکلوڈنگ کیپیٹل ایسٹس اسپیسیفائڈ انڈر سب سیکشن 5 آف سیکشن 38. وہ جو کیپیٹل ایسٹس جو ہیں کچھ اسپیسیفائی کیے ہیں 38(5) میں جو ہم نے دیکھے تھے, اس کی ایکسکلوژن ہے. دوز آر ناٹ ایکسکلوڈیڈ, دوز ریمینز انکلوڈیڈ. اور وہ اس میں کیا ہے, اینی موویبل پراپرٹی, یہ کیپیٹل ایسٹ نہیں, held for the personal use by the person or any member of the person's family dependent on the person. اگر کوئی کیپیٹل ایسٹ ہے بھی, that is in the personal use of that taxpayer or his family members, تو وہ کیپیٹل ایسٹ نہیں ہوگا, ان کی ڈسپوزل سے کیپیٹل گین نہیں ہوگا. لیکن ایکسکلوژن کیا ہے, ابھی آپ نے اینٹیکس, جیولری اور وہ ساری چیزیں جو دیکھی تھیں, ورکس آف آرٹس, وہ کہتے ہیں وہ اس میں شامل نہیں. ایون اف دوز آر ان یور پرسنل یوز, تو وہ جو ہے وہ اس میں شامل نہیں آ رہے. کوئی اینٹیکس کی بات نہیں ہو رہی کہ یہ میری پرسنل پراپرٹی ہے, تو یہ ان کی بات نہیں ہو رہی. اس کے علاوہ جو ہیں دوز ول بی ایکسکلوڈیڈ فرام دا ڈیفینیشن آف دا کیپیٹل ایسٹ. ہم آگے بڑھتے ہیں. تو اسٹوڈینٹس, وی مسٹ نو واٹ از انکلوڈیڈ ان کیپیٹل ایسٹ. یہ کیپیٹل ایسٹ ہے کیا, کون سے ایسٹس ہیں جو کیپیٹل ایسٹس میں شامل ہوتے ہیں؟ موویبل ایسٹس ہو سکتے ہیں, یہ جنرل بات ہو رہی ہے, ابھی ہم پہنچتے ہیں کہ کیپیٹل ایسٹ آپ سمجھ سکیں کیا ہے. اموویبل ایسٹس ہو سکتے ہیں, ٹینجیبل ایسٹس ہو سکتے ہیں, انٹینجیبل ایسٹس ہو سکتے ہیں. یو نو آل دیز ایسٹس, اس کی مجھے ایکسپلینیشن کرنے کی ضرورت نہیں کہ موویبل ایسٹس کون سے ہیں, اموویبل کون سے ہیں, ٹینجیبل کون سے ہیں, انٹینجیبل ایسٹس کون سے. دیز کین بی دا کیپیٹل ایسٹس. اب یہ بہت وائڈ ڈیفینیشن. اصل کیپیٹل ایسٹس تک پہنچنے کے لیے, اس کی روٹ پر پہنچنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کیپیٹل ایسٹس کیا ہے. تو آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ کیپیٹل ایسٹس میں کون کون سے ایسٹس شامل ہو سکتے. اب اس سے آپ کو اندازہ ہوگا. کیپیٹل ایسٹس انکلوڈ امانگسٹ ادرز دی فالوئنگ. اس سے آپ پہنچ سکیں گے کیپیٹل ایسٹ کے قریب. شیئر آف پارٹنر member in a firm or AOP. In the ordinance even firms are treated as AOP. یہ تو ایکسپلینیشن. بات یہاں ہے کہ شیئر آف اے پارٹنر or the member of AOP, that is a capital asset. اب یہ کون سے شیئر کی بات ہو رہی, یہ کس شیئر کی ڈسپوزل ہو رہی. Say you are the partner in a partnership firm, so you have some share. جیسے ابھی ہم ایگزامپل لے رہے تھے, ہماری فرم نے 900,000 روپیز ارن کیا, لاسٹ لیکچر میں آپ نے بات کی. اس کو 3 پارٹنر سے ہم نے انہیں ڈیوائڈ کر دیا, ہر ایک کا پروفٹ میں شیئر 300,000 روپیز تھا. تو یہ تو شیئر آف پروفٹ ہے. شیئر آف پروفٹ ڈفرینٹ چیز ہے, شیئر آف دا پارٹنر ڈفرینٹ چیز.
You are right in the partnership. آپ کا جو رائٹ ہے اس پارٹنرشپ میں وہ ایک کیپٹل ایسٹ. So you are a partner in a partnership firm. You have the right to certain extent. آپ اپنا وہ رائٹ جو ہے وہ اگر ڈسپوز آف کر سکتے ہو انڈر پارٹنرشپ ڈیڈ, اور وہ رائٹ آپ تھرڈ پرسن کو ڈسپوز آف کر دیتے ہیں, تو یو آر ڈسپوزنگ آف دیٹ ویری رائٹ, اینڈ دیٹ رائٹ از اے کیپٹل ایسٹ. اگر اس ڈسپوزل میں آپ کو کوئی گین ہو رہا ہے تو دیٹ ول بی ٹریٹڈ ایز کیپٹل گین. سے بزنس میں وہ جو پارٹنرشپ میں وہ جو رائٹ ایکوائر کرنے کے لیے یو ہیڈ ٹو پے 1 million روپیز. آپ وہاں سے ریٹائر ہو جاتے ہیں اور اپنے رائٹ کو ڈسپوز آف کر دیتے ہیں, اینڈ دیٹ رائٹ از پرچیز فار 1,500,000 روپیز. So this 500,000 is not the income from business. This is the gain on the disposal of a capital asset. یہاں بزنس ایکٹیویٹی سے پروفٹ ارن نہیں کر رہے, یہاں اپنا کیپٹل ایسٹ اپنا ایک رائٹ ہے اس کو آپ ڈسپوز آف کر رہے ہیں. سو دیٹ از دا گین بائی یو آن دا ڈسپوزل آف دا کیپٹل ایسٹ. کیپٹل ایسٹ کیا ہے؟ کیپٹل ایسٹ از یور رائٹ ان دا بزنس. اس رائٹ کو آپ نے ایکوائر کیا تھا فار 1 million روپیز. یو ہیو ڈسپوزڈ آف دیٹ رائٹ فار 1,500,000 روپیز. So this gain of 500,000 is the capital gain, and that will be charged under the head capital gains. یہ آپ کا بزنس ایکٹیویٹی سے پروفٹ نہیں ہے, یہ انکم نہیں ہے, وہ ایک علیحدہ چیز. تو یہ کیپٹل ایسٹ کی بات آپ کو سمجھانی. These are some of the examples تاکہ آپ لوگ سمجھ سکیں کہ یہ کیپٹل ایسٹس کیا ہیں, ان کی ڈسپوزل کیا ہے اور ان کی ڈسپوزل کیسے ہوتی. So students, we move on to the next one, the mining rights. کسی مائن کی ایکسٹریکشن کا رائٹ آپ حاصل کرتے. اب یہاں پر دو چیزیں, آپ نے وہ رائٹ ایکوائر کیا پر ₹5 million کہ اس کی ایکسٹریکشن میں 1 سال تک, 2 سال تک, 5 سال تک کر سکتے. That right has been given. اس میں دو صورتیں ہیں. آپ نے رائٹ تو ایکوائر کر لیا. Now you are extracting something, جو بھی ہے, کول مائنز ہیں یا سالٹ مائنز ہیں یا گولڈ مائنز ہیں, جو بھی مائنز. اب آپ اس کی ایکسٹریکشن کر رہے ہیں. یو آر ان دا بزنس آف دیٹ. آپ اس کو ڈسپوز آف کرتے ہیں. آپ بزنس کرتے ہیں صاحب, اس بزنس میں ٹیکس ایئر میں کوئی آپ ارننگس کرتے ہیں, کوئی پروفٹ ہوتا ہے, کوئی آپ کی انکم ہوتی ہے. That would come under the head income from business. اب آپ کیپٹل گین کو سمجھیے. آپ نے ایک رائٹ لیا, you have the right of extraction and you have also the right to dispose of that right. اس کو ٹرانسفر کرنے کا بھی آپ کے پاس اختیار ہوگا تو آپ ڈسپوز آف کریں. You have that right also کہ آپ اس کو تھرڈ پارٹی کو ڈسپوز آف کر سکتے ہیں. آپ نے ایک رائٹ لیا, 5 million روپیز میں آپ نے رائٹ لیا. وداؤٹ اینٹرنگ انٹو بزنس, کوئی ایکسٹریکشن نہیں کرتے آپ اس, آپ وہ رائٹ تھرڈ پارٹی کو ڈسپوز آف کر دیتے ہیں فار ₹6 million کہ یہ میرے پاس رائٹ ہے, یہ آپ مجھ سے لے لیں. تو آپ نے وہ رائٹ کتنے میں ایکوائر کیا تھا؟ 5 million. Consideration received on disposal 6 million rupees. So this 1 million what you have earned, that is the gain on the disposal of capital asset. Capital asset کیا ہے؟ Mining right which you had. You have disposed of that right. That mining right has been disposed of. تو اس سے جو آپ کو انکم ہو رہی ہے, that is the capital gain, since that income has been arisen out of the disposal of a capital asset. تو یہ مائننگ رائٹ از اے کیپٹل ایسٹ, اینڈ ونس دیٹ ہیز بین ڈسپوزڈ آف اینڈ اف یو ہیو این انکم دیٹ از دا کیپٹل گین. اب آپ کو کیپٹل ایسٹ کی کچھ سمجھ آ گئی ہوگی اور کیپٹل گین تک بھی آپ کچھ پہنچ گئے ہوں گے. کافی میں نے کوشش کی ہے کہ آپ اصل کانسیپٹ کی طرف آئیں.
اسی طرح کوئی انڈسٹریل لائسنسز، امپورٹ ایکسپورٹ لائسنسز آپ کے پاس ہیں، اس کی وہی جو ریزن میں نے آپ کو بتائی، آپ کے پاس ایکسپورٹ لائسنس ہے، اس کا پرمیشن ہے آپ کے پاس ٹو ایکسپورٹ سم آئٹم، آپ ایکسپورٹ نہیں کرتے. اب اگر آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں اگینسٹ دیٹ لائسنس اور اس ایکسپورٹس کے ذریعے آپ کو ارننگس کرتے ہیں، دیٹ وڈ کم انڈر دی ہیڈ انکم فرام بزنس. یو ڈونٹ اینٹر انٹو دیٹ بزنس. آپ اپنا ایکسپورٹ لائسنس جو ہے، وہ جو رائٹ آپ کے پاس ہے، لائسنس از اے رائٹ. That right to export through that license, that is a capital asset with you. You dispose that right to the third person, that is the disposal of a capital asset. تو اس سے جو آپ کو گین ہو رہا ہے that is the capital gain. تو اس طرح کیپٹل گین ارائز ہوتا ہے. اگر آپ بزنس میں جا رہے ہیں تو وہاں سے انکم فرام بزنس ہوگا. اگر آپ اپنا کوئی کیپٹل ایسٹ ڈسپوز آف کرتے ہیں تو وہاں سے کیپٹل گین جو ہے وہ آپ ڈرائیو کر رہے ہوں. دیٹ از دا بیسک ڈفرنس. اس کو آپ جب ذہن نشین کر لیں گے تو کیپٹل گین از ناٹ ڈیفیکلٹ، اٹ ریمینز دا سیم. جو آپ نے دیکھا کتنی آسان سی بات ہم نے شروع کی تھی، اے مائنس بی. اے از دا کنسیڈریشن ریسیوڈ، بی از دی کاسٹ آف دی کیپٹل ایسٹ اینڈ دیٹ از دی کیپٹل گین. لیکن یہ تمام اس کے ساتھ جو اینسلری ریکوائرمنٹس ہیں، جو ریگولیشنز ہیں، جو پروویژنز آف لاز ہیں، جو ایکسیپشنز ہیں، جو ایگزیمپشنز ہیں، ان سب کو ساتھ ساتھ لے کر آپ چلیں گے تو پھر آپ صحیح طور پر کیپٹل گین کو سمجھ سکیں. اور کیپٹل گین کے لیے کوئی کیپٹل ایسٹس آپ دیکھ لیجئے، بیسس وہی رہے گا، آرگومنٹ وہی رہے گی جو میں نے ریپیٹ کی ہے آپ کو بار بار. اب آپ انہیں دیکھیے اور خود ورک آؤٹ کرنے کی کوشش کیجئے کہ کیپٹل ایسٹ کیسے ہے، ڈسپوزل کیسے ہو رہی ہے، کیپٹل گین آپ کو کیسے ہو رہی. اس طرح ڈفرینٹ رائٹس کی بات ہو رہی، ٹیننسی رائٹس، لیز ہولڈ رائٹس. اب آپ کہیں گے ٹیننٹ کے پاس کہاں سے رائٹ آ گئے؟ یو آر اے ٹیننٹ، آپ نے کوئی مکان کرائے پر لیا، آپ ٹیننٹ ہیں، تو آپ کے پاس رائٹ کیا؟ آپ کے پاس تو رائٹ صرف اتنا ہے کہ آپ کرایہ دیں گے اور اس گھر میں رہیں گے. دیٹ از دا رائٹ وچ یو ہیو. تو یہاں پر یہ ٹیننسی رائٹ جو ہے، یہ کیپٹل ایسٹ کیسے بنی؟ سے یو آر انڈر ایگریمنٹ. جو آپ نے لیز ایگریمنٹ سائن کیا ہے اس میں آپ کے پاس یہ بھی رائٹ ہے کہ آپ اس کو سب لیٹ کر سکتے ہیں. اب آپ نے ایک گھر جو ہے، یو ہیو ٹیکن آن اے منتھلی رینٹ آف ₹20,000، آپ سب لیٹ کر دیتے ہیں، آگے کسی کو کرائے پہ دے دیتے ہیں ایٹ اے منتھلی رینٹ آف ₹10,000. تو ڈیورنگ دا ٹیکس ایئر یو ہیو اے گین آف 120,000. آپ نے کیا ڈسپوز آف کیا یہاں پر؟ گھر تو آپ کا نہیں، آپ تو خود وہاں پہ کرائے پر رہ رہے ہیں، لیکن آپ کے پاس ایک رائٹ ہے، دیٹ از دا ٹیننسی رائٹ، ٹیننٹ کا رائٹ ہے. اور وہاں آپ کو یہ بھی رائٹ حاصل ہے کہ آپ فردر اس کو لیٹ آؤٹ کر سکتے ہیں، کرائے پر دے سکتے ہیں. تو آپ نے اپنے ٹیننسی رائٹ جو کہ کیپٹل ایسٹ ہے اس کو ڈسپوز آف کر دیا ٹو دی تھرڈ پارٹی، اور اس ڈسپوزل میں آپ کو گین ہوگی. آپ نے وہ رائٹ جو ہے ایکوائر کیا تھا ایٹ دی ریٹ آف ₹20,000 پر منتھ، بٹ یو ہیو ڈسپوز دیٹ آف ایٹ دی ریٹ آف 30,000 پر منتھ. تو جو کنسیڈریشن آپ نے ریسیو کی اور جو آپ کی کاسٹ تھی اے مائنس بی، اس کا ڈفرنس، دیٹ از دا کیپٹل گین. اسی طرح فورن کرنسی کی سیل اور پرچیز میں جو اگر آپ کو پرچیز پرائس اور سیل پرائس میں جو ڈفرنس ہوگا تو وہ بھی کیپٹل گین میں آئے گا اکارڈنگ ٹو لا. رائٹ ٹو سبسکرائب فار شیئر، یہ رائٹ ٹو سبسکرائب فار شیئر جو ہے یہ بھی کہتے ہیں دس از اے رائٹ. اگر آپ اپنا یہ رائٹ آگے ڈسپوز آف کر دیتے ہیں تو دیٹ ول بی دا کیپٹل گین. یہ ڈفرینٹ سچویشنز آپ کے سامنے ہیں جس کے ذریعے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ کیپٹل ایسٹ کیا ہوتا ہے، اور کیپٹل ایسٹ کو جب آپ ڈسپوز آف کریں گے اس سے کوئی گین ہوتا ہے تو دیٹ وڈ بی دا کیپٹل گین. ایک اور کیپٹل ایسٹ دیکھ لیجئے، دی کانٹریکچوئل رائٹ آف اے پرچیزر ٹو obtain title to an immovable property. That is a very tricky proposition. یہ proposition کافی tricky ہے اگر آپ اس پہ غور کریں، کیونکہ میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ immovable property capital asset نہیں ہے. ابھی یہاں پر capital gain ہو رہا ہے. یہ کس سے capital gain ہو رہا ہے؟
یہ ڈسپوزل آف اموویبل پراپرٹی کی بات نہیں ہو رہی, یہ بات ہو رہی ہے کانٹریکچوئل رائٹ آف اے پرچیزر ٹو obtain ٹائٹل ٹو این اموویبل پراپرٹی. آپ ایک کانٹریکچوئل رائٹ میں آپ انٹر ہوئے کہ آپ نے ایک کانٹریکٹ کیا ہے. سیل ڈیڈ جو ہے ایک پرچیز ایگریمنٹ ہے, آپ پرچیزر کے لیے وہ پرچیز ایگریمنٹ ہوگا, سیلر کے لیے سیل ڈیڈ ہوگی. یو ہیو انٹرڈ انٹو اے کانٹریکٹ فار دا پرچیز آف اے پراپرٹی. تو یہ جو کانٹریکٹ بٹوین دا پرچیزر اینڈ سیلر ہے دیٹ ہیز ناٹ یٹ میچورڈ, لیکن آپ کے پاس ایک رائٹ آ گیا کہ یو کین پرچیز دیٹ. آپ اسے سمجھیے, یہ اموویبل پراپرٹی کی سیل پرچیز سے اگر کوئی آپ کو انکم ہو رہی ہے, پروفٹ ہو رہا ہے, گین ہو رہا ہے, دیٹ از ناٹ کیپیٹل گین. کیونکہ اموویبل پراپرٹی کو تو آپ نے شروع میں دیکھا وہ کیپیٹل ایسٹ ہے ہی نہیں, اس کو تو ہم نے ایکسکلوڈ کر دیا تھا فرام دا ڈیفینیشن آف کیپیٹل ایسٹ ایٹ دا ویری آؤٹ سیٹ. یہ بات ہو رہی ہے اس رائٹ کی کہ آپ اس کو پرچیز کر سکتے ہیں. یہ جو رائٹ جو آپ کو پرچیز کرنے کا سے آپ کا جو کانٹریکٹ ہوا ہے فار اے پراپرٹی دیٹ از فار ₹10 ملین. کانٹریکٹ آپ کا انٹر ہو گیا ہے کہ آفٹر 2 months ہم سیل ڈیڈ ایگزیکیوٹ ہو جائے گی, رجسٹریشن ہو جائے گی, ٹرانسفر ہو جائے گا پراپرٹی. اگر آپ کے پاس یہ رائٹ ہے اس کانٹریکٹ کے تحت کہ آپ اس کو تھرڈ پارٹی کو ڈسپوز آف کر سکتے ہیں, کہ یہ کنڈیشن بڑی ضروری ہے. اف یو ہیو دیٹ رائٹ, وہ کانٹریکٹ آپ کو یہ رائٹ دیتا ہے کہ آپ تھرڈ پارٹی کو ڈسپوز آف کر سکتے ہیں. یو اینٹر انٹو این ایگریمنٹ ود تھرڈ پارٹی کہ یہ 10 ملین کا آپ کو اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اسے ڈسپوز آف کر دیتے ہیں کہ 11 ملین 10 ملین پہ آپ کا ایک کانٹریکٹ ہوا, تو یو ہیو ٹو پے 10 ملین ٹو دیٹ پرسن. آپ نے آگے 11 ملین پر اس کو ڈسپوز آف کر دیا اس رائٹ کو. اب ایگزیکیوشن 10 ملین پر ہی ہوگی جو کہ ایکچوئل کانٹریکٹ ہے ایز فار ایز دا سیلر از کنسرن, بٹ یو ایز دی ہولڈر آف دا کانٹریکچوئل رائٹ ٹو پرچیز دیٹ یو ہیو ڈسپوزڈ آف دیٹ رائٹ. اور اس رائٹ کی ڈسپوزل سے آپ کو جو گین ہو رہا ہے, دس رائٹ از دا کیپیٹل ایسٹ, آپ نے اس کو ڈسپوز آف کیا اور اس سے جو گین ہو رہا ہے دیٹ از دا کیپیٹل گین. تو یہ اموویبل پراپرٹی کی سیل پرچیز سے جو انکم پروفٹ ہے یہ اس کی بات نہیں ہو رہی, یہ اس رائٹ کی بات ہو رہی ہے, کنٹریکچوئل رائٹ کی بات ہو رہی ہے. اس کی ڈسپوزل سے آپ کو جو انکم ہوگی, جو پروفٹ ہوگا دیٹ وڈ بی دا کیپیٹل گین. تو یہاں سے تک آپ کو کیپیٹل ایسٹ کے بارے میں امید ہے تو کچھ پتہ چل گیا ہوگا کہ واٹ کیپیٹل ایسٹ از, اور یہ ڈسپوزل کیا ہے, اور کیپیٹل گین کہاں سے ارائز ہوتا ہے. سو اسٹوڈینٹس وی موو آن کیپیٹل گین کے بارے میں. کیپیٹل گین میں نے کہا تھا دیکھنے میں بڑا سمپل لگتا ہے کہ گین ارائزنگ آؤٹ آف دا ڈسپوزل آف اے کیپیٹل ایسٹ دیٹ از دا کیپیٹل گین, بٹ دیٹس ناٹ آل. اس کے ساتھ اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم نے اسٹڈی کرنی ہے, اور وہ سب کو جب ملا کر ہم آگے بڑھیں گے تو پھر ہی صحیح کیپیٹل گین پر ہم پہنچ سکتے ہیں. کچھ اور ایگزامپلز ہیں, دوز یو کین سی. کوئی لائسنس ہے, گڈ ول ہے, ان کی ڈسپوزل ہوتی ہے تو یہ دیز آر دا کیپیٹل ایسٹ, اور ان کیپیٹل ایسٹ سے جو ڈسپوزل سے جو گین ہوگا دیٹ وڈ بی دا کیپیٹل گین. یہ کچھ اور چیزیں ہیں جو کہ کیپیٹل ایسٹس میں شامل ہیں. یو مسٹ نو کہ کیپیٹل ایسٹس کا اسکوپ کچھ آپ کے ذہن میں آ جائے. آل پریشیس میٹرز, جیمز, اسٹونز, اینٹیک ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. اینٹیک پیسز اینڈ جیولری وچ آر ناٹ ہیلڈ بائی دی assessee فار his فیملی ممبرز ڈیپینڈنٹ آن him. کوئی آپ کے پاس جیولری ہے, کوئی آپ کے فیملی ممبرس کے لیے اگر وہ نہیں ہے, آپ کے استعمال میں نہیں ہے, اور ان دی یوز آف یور فیملی ممبر, ان کے پرسنل یوز میں نہیں ہے, تو یہ کیپیٹل ایسٹس ہوں گے, اور ان کی ڈسپوزل سے جو گین ہوگا دیٹ وڈ بی دی کیپیٹل گین. ڈسپوزل میں بہت ساری چیزیں, کہیں ٹرانسفر ہو رہا ہے وہ بھی ڈسپوزل ہے, سیل ہو رہا ہے وہ بھی ڈسپوزل. آپ ایک دو ایگزامپل دیکھ لیں. یہ رائٹس آپ ٹرانسفر کر رہے تھے, رائٹس کو ڈسپوز آف کر رہے تھے, کہیں آپ سیل کر رہے تھے, دس از آل ڈسپوزل کا, تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ڈسپوزل میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں. آپ کو یہ سیل پرچیز ان آرڈنری سینس نہیں. ٹرانسفر آف اے کیپیٹل ایسٹ,
by a subsidiary company to a parent company. اگر ایک کمپنی ہے اس کی سبسڈری کمپنیز ہیں, اگر سبسڈری کمپنیز کوئی کیپٹل ایسٹ ٹرانسفر کر رہا ہے اپنی پیرنٹ کمپنی کو, دیٹ وڈ بی دا ڈسپوز. اینی ٹرانسفر ان اے اسکیم آف ایملگمیشن, اگر کہیں پر کوئی اسکیم آف ایملگمیشن ہے, مرجر ہے, اس میں جو ٹرانسفر ہو رہا ہے آف اے کیپٹل ایسٹ, اس ٹرانسفر کو آپ ڈسپوزل کہیں گے. دیٹ وڈ آلسو بی کالڈ دا ڈسپوزل آف دا کیپٹل ایسٹ. ٹرانسفر آف شیئرز بائی اے شیئر ہولڈر ان اے اسکیم آف ایملگمیشن, اگر کوئی شیئر ہولڈر اسکیم آف ایملگمیشن جس کو آپ مرجر سمجھتے ہیں, اس مرجر میں اگر کوئی ٹرانسفر ہو رہا ہے شیئرز کا, تو وہ بھی ڈسپوزل آف کیپٹل ایسٹ. یہ ڈسپوزل. اسی طرح اینی ٹرانسفر آف دا کیپٹل ایسٹ بائی اے ہوللی اونڈ سبسڈری کمپنی ٹو اٹس پاکستان ہولڈنگ کمپنی. تو یہ تو پہلے ہم بات کر چکے ہیں, کوئی سبسڈری کمپنی اگر ہولڈنگ کمپنی, بٹ دیٹ شوڈ بی دا پاکستان اونڈ ہولڈنگ کمپنی. یہ لاء نے پریسکرائب کر دیا اسکوپ کہ یہ بھی ڈسپوزل میں شامل ہوگا, اور اگر اس سے کوئی گین ہو رہا ہوگا تو دیٹ ول بی ٹریٹڈ ایز کیپٹل گین اینڈ دا گین ول بی چارجیبل ٹو ٹیکس انڈر دس ہیڈ. یہ اتنی ہم نے بات کی, اس سے آپ کو کیپٹل ایسٹ کا اندازہ ہو گیا ہوگا, کوئی ڈسپوزل کا اندازہ ہو گیا ہوگا, واٹ از capital asset and what is the disposal. So that was very important. تو یہ کیونکہ capital gain کیا تھا, capital gain is the gain arising out of the disposal of a capital asset. تو یہ capital gain کے بارے میں آپ کو کافی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ what capital gain is. بعض جگہ disposals capital gain, میں نے آپ کو کہا تھا کہ بہت ساری اس کے ساتھ چیزیں ہیں, اینسلری ریکوائرمنٹس ہیں جن کا ہمیں جاننا ضروری. اب ڈسپوزلز ہیں, یہ سیکشن 79 میں آگے جا کے دیا ہو, لیکن ڈسپوزل سے گین بھی ہوگا, بٹ دیٹ گین ول ناٹ بی چارجیبل ٹو ٹیکس. ان کو نان ریکگنیشن رولز بھی کہتے ہیں کہ گین تو ہے لیکن ان کو ان رولز کے تحت آپ ریکگنائز نہیں کرتے اس گین. لا پرووائڈ کر, لا نے اس بات کی اجازت دی. اب یہ جو سچویشن ہے آپ دیکھیں گے اینڈ یو کین اپریشیٹ کہ یہاں پر گین کو کیوں چارج نہیں کیا جا رہا ہے ٹیکس. اگر آپ انڈر لائن آئیڈیا دیکھیں تو دیٹ وڈ بی ویری ایزی ٹو انڈرسٹینڈ واٹ دوز سچویشنز آر, کہ جہاں پر کوئی گین ہو رہا ہوگا بٹ دیٹ گین ول ناٹ بی چارجیبل ٹو ٹیکس. نان ریکگنیشن رولز وہ کیا ہے؟ فرسٹ, ڈسپوزل آف دی ایسٹس بٹوین اسپاؤزز. ڈسپوزل ہو رہے ہیں اسٹوڈینٹس, یہ نان ریکگنیشن رولز کی بات ہو رہی کہ جہاں پر ڈسپوزل ہے بٹ دیٹ از ناٹ ریکگنائزڈ انڈر لا. یہ نہیں کہ وہ ڈسپوزل کو ریکگنائز نہیں کر رہے, لا یہ کہتا ہے ڈسپوزل تو ہوگی, لیکن یہ رعایت دی جا رہی ہے کہ اس ڈسپوزل پر جو کیپٹل گین ہوگا اس پر ٹیکس نہیں لگایا جائے گا. آپ یہ بات سمجھ لیجئے اپنی آسانی کے. کیپٹل ایسٹ کی ڈسپوزل ہو رہی between the spouses under an agreement to live apart. Spouses کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے to live apart, علیحدگی کا ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے between the spouses. Spouses میں آپ کو بتا دوں کیونکہ اکثر کلاسز میں مجھے مشکل ہوتی ہے جب میں پوچھتا ہوں کہ spouse کا مطلب کیا ہے, تو اسٹوڈینٹس کہتے ہیں spouse سے مراد وائف. Suppose these are for each other. اگر ہسبینڈ کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو وائف از his spouse. اگر وائف سے پوچھا جائے کہ آپ کا اسپاؤس کون ہے تو for wife husband is her spouse. So these are for each other. تو spouse are both husband and wife. تو یہ ایگریمنٹ ہو رہا ہے ٹو لیو اپارٹ, ان میں علیحدگی ہو جاتی ہے, اور اس ایگریمنٹ کے تحت کچھ کیپٹل ایسٹس ہیں وہ ڈسپوز آف کیا ہو رہے ہیں, وہاں پہ سیل پرچیز نہیں ہو رہی, آپ نے دیکھا وہ ٹرانسفر ہو رہے ہیں فرام ون پرسن ٹو اندر, دوز آر بینگ ٹرانسفرڈ. سو دیر آر سم کیپٹل ایسٹس, دیز آر بینگ ڈسپوزڈ آف ایز اے ریزلٹ آف دس ایگریمنٹ. اور اس سے ظاہر ہے کہ گین تو ارائز ہوگا جب کیپٹل ایسٹ ڈسپوز آف ہوگا اور وہ ہائر پرائز پر ہوگا, کنسیڈریشن زیادہ ہوگی, تو وہاں پر گین تو ارائز ہوگا. وہ کہتے ہیں اگر گین ارائز بھی ہو
کیونکہ گین کوئی ضروری نہیں، بعض جگہ لاس بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ کہیں پر گین ہو، گین از چارجیبل ٹو ٹیکس انڈر دی ہیڈ کیپیٹل گین، لیکن ان سچویشن میں وہ گین جو ہے دیٹ ول ناٹ بی چارج ٹو کیپیٹل گین ٹیکس. تو یہ نان ریکگنیشن رولز کے تحت یہاں پر کیپیٹل گین ٹیکس نہیں ہوگا. ایک اور سچویشن آپ دیکھ لیجئے، بائی ریزن آف ٹرانسمیشن آف دا ایسٹ ٹو این ایگزیکیوٹر اور بینیفیشری آن دا ڈیتھ آف اے پرسن. آن دا ڈیتھ آف دا پرسن جو اس کے ایسٹس ہیں ڈیسیزڈ کے، دوز آر ٹرانسفرڈ ٹو این ایگزیکیوٹر اور دا بینیفیشری، ان کے اکاؤنٹ میں وہ ایسٹس ٹرانسفر ہو جاتے، بٹ دوز آر فار دا بینیفٹ آف دی ممبرز آف دا ڈیسیزڈ فیملی، وہ ان کے بینیفٹس کے لیے ہیں. تو یہ ٹرانسفر تو ہو رہا ہے، ڈسپوزل تو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن اس ڈسپوزل میں کوئی کیپیٹل گین چارج نہیں ہوگا. اس پر غور کیجئے، اس کو میں آپ کو مزید ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا. تو یہ کیپیٹل گین جو ہے اس کا اسکوپ جو ہے کافی وائڈ ہے، حالانکہ ڈیفینیشن دیٹس ویری سمپل. یہ تمام چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنی پڑیں گی. جب یہ آپ تمام چیزیں سمجھ جائیں گے دیٹ اٹ وڈ لک ویری ایزی ٹو یو. تو اس میں کچھ ایکسرسائزز کریں گے تاکہ آپ کو یہ مزید واضح ہو جائے. So with that we come to the end of the 2 days lecture. We shall continue with the capital gain. اور اس کے بعد انکم فرام ادر سورسز ہم دیکھیں گے. So it's خدا حافظ to you. Inshallah in the next session we shall continue with that. Have a nice time. Thank you.